السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم لوگ قرآن مجید کا ایک رکوع روزانہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی کلاس میں، اسی طرح سے اب ہم لوگ روزانہ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمے کا ایک رکوع پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جس سے قرآن مجید کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تشریح، تھوڑی بہت تفسیر بھی آپ لوگوں کو بتائی جائے گی۔ تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں اور دھیان سے سنیں، سمجھیں کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ پہلی ایسی صورت ہے قرآن مجید کی جو پوری نازل ہوئی۔ ہوتا کیا تھا کہ کچھ آیتیں قرآن مجید کی نازل ہوتی تھیں، جیسے کہ پہلی وحی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی تو اس میں سورہ اقرا کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر، سورہ مزمل کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے، پہلی ایسی صورت ہے جو پوری نازل ہوئی ایک بار میں ہی۔ سورہ فاتحہ یہ مکی ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو پہلے بھی الگ کلپ میں بتایا جا چکا ہے کہ وہ صورتیں جو حضور کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 7 آیتیں ہیں، رکوعها اس صورت میں ایک رکوع ہے۔ آئیے اس صورت کا سب سے پہلے ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور اس آیت کو ہر صورت کے شروع میں اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ نئی صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر ختم ہو رہی ہے، یہ پتہ چل سکے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، یعنی جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ اب تھوڑی سی ہم تشریح سمجھتے ہیں، تفسیر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے اس دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب کی سب حقیقت میں اللہ کی ہیں۔ ہم کسی کی آواز کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، سمندر بہت اچھا دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، پہاڑ اچھا دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ہوائی جہاز بنا لیا، موبائل بنا لیا، نیٹ، ویڈیو کال، اور ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جس دماغ سے یہ ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں ٹیکنالوجی کی، یہ دماغ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم کسی کی آواز کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ آواز کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کے علاوہ چاند کی دنیا، سورج کی دنیا اور جتنے بھی گرہ ہیں، زمین کے نیچے جو مچھلیاں ہیں، حیوانات ہیں اور جانور ہیں، چرند پرند درند، جتنی بھی اس کائنات میں چیزیں ہیں، سب کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ جنات، انسان ہے نا، اور جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں سب کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی مالک ہی اللہ ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت سارے اختیارات دے رکھے ہیں۔ ہم اپنے مکان کے مالک ہوتے ہیں، اپنے بینک بیلنس کے مالک ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ ہم غلط بھی کر سکتے ہیں، صحیح بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے۔ یہاں جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا، اور وہ آخرت کیسی ہے کہ وہاں جو ہے ساری کی ساری ملکیت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ بندوں کو دعا سکھا رہا ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے اور کیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور کوئی بھی مدد اگر ہمیں مانگنی ہے تو حقیقت میں جو مدد ہے وہ اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ دنیا میں ہم بہت ساری چیزوں کی مدد دوسروں سے مانگتے ہیں، وہ سبب کے طور پر ہوتا ہے، لیکن حقیقی جو مدد ہے وہ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اس کو بھی اللہ نے، ان لوگوں کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار طرح کے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ بندوں کو دعا کیسے مانگنا چاہیے، بندوں کو دعا کیا سکھائی گئی کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہوئے، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا اور تھوڑی بہت تفسیر تھی، تشریح تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ مجھے امید ہے یہ مختصر سا قرآن کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا ایک رکوع کا ترجمہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔